اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر تنویر صادق، اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے بات چیت کرتے ہوئے۔ ایک شخص تھا ارنسٹ ونگسٹن رائٹ۔ ارنسٹ ونگسٹن رائٹ بنیادی طور پہ ایک ناول نگار تھا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب امریکہ آیا۔ بنیادی طور پہ یہ انگریز تھا اور اس کا خاندان شفٹ ہوا۔ اب یہ پتہ نہیں اس کی پیدائش امریکہ کی ہے یا برطانیہ کی ہے، لیکن بہرحال یہ امریکن شہری تھا۔ اسے لکھنے لکھانے کا بڑا شوق تھا۔ MIT سے ایک اسکول کو افیلیٹڈ تھا، وہ MIT سے خاصے فاصلے پہ تھا، افیلیٹڈ اسکول تھا۔ وہاں سے اس نے ووکیشنل ڈپلوما ایک لیا، جس کی بیسس پہ یہ نیوی میں بھرتی ہو گیا۔ کافی سال نیوی میں نوکری کی۔ لوگوں سے اپنا جب تعارف کراتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ میں نے MIT سے گریجویشن کی ہوئی ہے، حالانکہ وہ MIT کے جو بیسک یونیورسٹی ہے وہاں تک گیا ہی نہیں تھا، کبھی وہاں سے گزرا بھی نہیں تھا، لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے مختلف ناول لکھے۔ اس کا سب سے پہلا ناول جو ہے دا ونڈرفل فیریز آف دا سن 1896 میں منظر عام پہ آیا۔ عام سا ناول تھا، ٹھیک تھا۔ دوسرا اس کا ناول 1903 میں دیٹ رن دا ورلڈ اینڈ ہاؤ دے ڈو اٹ، یہ 1903 میں منظر عام پہ آیا۔ پھر اس نے ایک تیسرا ناول لکھا جو 1918 میں منظر عام پہ آیا، تھاٹس اینڈ ریوریز، یعنی خیالی پلاؤ جو ہے، آف دا امریکن بلو جیکٹ، یہ امریکن سے بارے میں ایک ناول تھا۔ پھر اس نے ایک نظموں کے بارے میں بھی ایک نظموں کی چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، وین فادر کروز دا ڈک، وہ کانٹ شانٹ جو ڈک کی پر کاٹے یا کچھ، اس کے بارے میں تھی۔ یہ نظموں کی ایک پوئمز کی ایک کتاب تھی۔ یہ تینوں اس نے لکھی۔ اب اس کا خیال تھا کہ کوئی اچھوتی چیز کی جائے، کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی کتاب جو یکتا ہو، یونیک ہو، اس جیسی کوئی کتاب دوسری نہ ہو۔ بڑا سوچ کے اس نے ایک کتاب لکھی، گیٹسبائی بڑی دنیا کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس نے لکھی۔ جب یہ لکھ رہا تھا تو اس کا خیال تھا اس کا جو رسم الخط ہے نا وہ بھی بڑا کوئی اچھوتا ہو۔ اس نے ایک رسم الخط تھوڑا سا جو بیسک اس کا ڈیزائن اس کے ذہن میں تھا اس سے ملتا جلتا خط یہ چاہتا تھا تھوڑا سا امپروو کر کے آئے۔ وہ ایک ایڈیٹر کے پاس گیا کہ ایسا کرو کہ ایک کمپٹیشن کرا دو کہ اس رسم الخط میں کیا امپروومنٹ ہو کے تو اسے اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو دعوت دو، تو $250 خرچ ہوگا، تو $250 تو آپ خرچ کر دو، اسپانسر کر دو، یہ مقابلہ بڑا اچھا رہے گا۔ ایڈیٹر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ایک ایسا ڈیزائن جو میرے خیال میں شاید تمہارے علاوہ کسی دوسرے کو پسند ہی نہیں، اس پہ میں کیوں انویسٹمنٹ کروں۔ بہرحال یہ اس سے مایوس ہوا، مایوس ہو کر واپس آیا۔ پھر اس نے اس ناول کو کمپلیٹ کیا۔ اس کا ناول جو تھا اس کا نام میں نے ابھی بتایا کہ گیٹسبائی تھا، اور یہ دنیا کے مشہور ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس میں خوبی کیا ہے کہ اس پورے ناول میں 50,000 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو 50,000 الفاظ کے اس ناول میں الفابیٹس میں واول ہے، اب آپ جتنے مرضی ورڈ یوز کریں کہیں نہ کہیں زبردستی آ جاتا ہے، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ 50,000 الفاظ کا ناول لکھا اور کسی ایک جگہ بھی اس نے کا استعمال نہیں کیا۔
یہ ناول اس کا بہت پاپولر ہوا، لیکن افسوس یہ اس کی پاپولرٹی دیکھ نہیں سکا۔ جس دن اس کا ناول چھپ کر تیار ہو کر مارکیٹ میں آیا تو چند گھنٹے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ اپنا ناول دیکھ نہیں پا۔ آج یہ ناول جو ہے اسی وجہ سے مشہور ہے کہ 50,000 لفظوں میں کسی ایک میں بھی نہ کیپٹل ہی ہے نہ چھوٹا ہی ہے۔ ہاں، اس کا نوٹس جو ہے یا اس کا دیپاچہ جو لکھا ہے وہ بعض دوسروں نے لکھا ہے، اس میں ای آپ کو نظر آئے گا، لیکن ناول کے دوران کہیں آپ کو ای کا لفظ کسی صورت میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہی اس ناول کی خوبی ہے، اور اسی وجہ سے وہ آج بھی ایک پاپولر ناول ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔